بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ پانی میں پسی ہوئی کلونجی ڈال کر غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کی شروعات اگر نمکین چیز سے کی جائے تو مختلف بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ جو روزانہ تازہ کشمش کے 21 دانے کھا لیتا ہے وہ مرض الموت کے سوا کوئی جسمانی مرض نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے۔ شہوانی قوت تازہ کھجور سے بڑھ کر کسی بھی چیز میں نہیں۔ خوشبو بینائی کی کمی دور کرتی ہے۔ دماغی قوت دید، مگر اس کا زیادہ استعمال دماغی خشکی پیدا کرتا ہے۔ نرم لباس پہنا کرو، یہ خون کو بڑھاتا ہے، اور کھر در لباس خون چوستا ہے۔ زیادہ خوشی شدت غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ والی چیزیں بھولنے کی بیماری پیدا کرتی ہیں۔ کھٹا سیب کھانا، جوؤں کو نکال کر مٹی میں ڈالنا، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، غسل خانے میں پیشاب کرنا، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، زیادہ عورتوں کے درمیان رہنا، بھرے پیٹ مباشرات کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد بھاری طبیعت اور کن ذہن ہوتی ہے۔ سخت گرمی کی اوقات میں گوشت کا بکثرت نمکین چیزیں زیادہ کھائیں، بینائی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ خشک کھانسی جو رات کے وقت سونے نہ دیتی ہو، صبح شام 1 چمچ شہد میں 3 دانے کالی مرچ کے ملا کر کھائیں، انشاءاللہ کھانسی میں سکون ملے گا اور چند دنوں کے استعمال سے کھانسی دور ہو جائے گی۔ 1 چمچ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینا معدے کا آخری علاج ہے۔ داغ دھبے بھی ختم ہوتے ہیں اور ٹی بی کے مرض میں آرام ملتا ہے۔ دہی اور شہد کا ماسک لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچیاں روزانہ کھائیں اور خود فائدہ محسوس کریں۔ تیز بخار کے بعد ہونٹوں پر پھنسی ہو جائے تو زیرہ پانی میں پیس کر ملنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سانس پھولنے کی شکایات ہو تو گرمیوں میں کسی اچھے دواخانے کا شربت سندل استعمال کریں۔ خواب میں شادی کرنا مال و دولت کی نشانی ہے۔ اگر کوئی کنواری عورت دیکھے کہ خواب میں حاملہ ہے تو اس کا لڑکا پیدا ہو۔ خواب میں مرنے والوں کو دیکھنا، اگر کوئی کسی نیک آدمی کو خواب میں دیکھے کہ وہ خوش ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے حال سے خوش ہے۔ ہم بڑے تب ہوتے ہیں
جب ہم زیادہ معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم اپنی مرضی مسلط کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں جلدی رائے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم اپنے دل کے ٹوٹنے کو قبول کرنے لگتے ہیں، ہماری ناک 50,000 مختلف قسم کی خوشبو کو پہچاننے یا شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 7 گھنٹے سے کم سونا آپ کی عمر میں کمی لا سکتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پسینے سے بو نہیں آتی۔ دراصل یہ انسانی جسم کی بو ہوتی ہے جو جلد پر موجود جراثیم کے پسینے سے ملنے کی وجہ سے آتی ہے۔ پیاز اور آلو اور پھول گوبھی معدے کو کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زیادہ میٹھا کھانا آپ کے جگر کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آنکھوں کی بیماری لاحق ہے تو نیلوفر کا پھول سونگھنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اپنے ٹیمپو میں تھوڑا سا نمک ڈالیں اور پھر کمال دیکھیں۔ شیمپو میں 2 سے 3 کھانے کے بیچ چمچ ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ جب بھی بال دھوئیں تو اس شیمپو کو استعمال کریں۔ نمک کے ذریعے سر میں موجود خشکی سکری کا مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے۔ نمک کو اپنے سر کی جلد پر چھڑک کر 10 منٹ تک اچھی طرح مساج کریں۔ اس عمل کو مہینے میں 2 بار کریں۔ نتائج سے آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ہر قسم کی خارش کا لاجواب علاج: 1 پاؤ تارا میر کے تیل، 1 چمچ گندھک کا آملہ، سارا ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور متاثرہ آملہ سارا ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور متاثرہ مقام پر ہلکے ہاتھ سے مساج کریں اور گھنٹے بعد دھو لیں۔ اگر آپ کو گلے میں خارش ہو رہی ہے تو اپنے کان میں خارش کریں۔ ہر قسم کی کھانسی دور ہو جائے گی۔ روزانہ 3 میٹھے امرود کھا لیں۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ فنگر پرنٹ کی طرح ہر ایک انسان کی زبان کا بھی پرنٹ سب سے مختلف ہوتا ہے۔ کیکر کے پھول سے جلی ہوئی جگہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ حیض کے دوران عورت کپڑے نہ دھوئے، اس سے حیض کے درد کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ جو عورتیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں عورت نیلے کپڑے پہنے، نیلا رنگ ہمیشہ اچھائی کی علامت ہوتا ہے۔ ہاتھ سے دودھ گر جائے تو مشکلیں آتی ہیں۔ سورج مکھی کا پھول سونگھو، ذہنی سکون ملتا ہے۔ پیدل چلنے سے قابل، کھجور کھا لینے سے کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ حمل بار بار گر جاتا، جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا لیں۔ 1 مہینے تک روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ کے ساتھ لیں۔ رومن خواتین چہرے پر پھٹکڑی کی مالش کیا کرتی تھیں۔ پھٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار ہونے والی لکیریں اور چھوٹی چھوٹی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
اگر نزلہ زکام ہو یا سانس میں تنگی ہو محسوس ہو تو نیم گرم پانی میں 1 چمچ خالص شہد ملا کر دن میں 2 بار صبح اور شام آہستہ آہستہ پئیں۔ یہ نسخہ نہ صرف سانس کھولتا ہے بلکہ گلے کی سوزش اور خراش کو بھی دور کرتا ہے۔ سردیوں میں تو یہ نسخہ کسی علاج سے کم نہیں۔ نمک کے غرارے، گلے میں خراش ہو یا کھانسی کی وجہ سے گلا بیٹھ گیا ہو تو نیم گرم پانی میں ½ چمچ نمک کا ملا کر دن میں 3 بار غرارے کریں۔ اس سے گلے کی سوجن کم ہوتی ہے اور جراثیم ختم ہوتے ہیں۔ ادرک اور شہد کا قہوہ، خشک کھانسی ہو تو تازہ ادرک کا رس 1 چمچ شہد میں ملا کر دن میں 2 بار استعمال کریں۔ چاہیں تو اسے نیم گرم پانی میں ملا کر بھی پی سکتے ہیں۔ یہ نسخہ گلے کو فوری سکون پہنچاتا ہے اور بلغم کو خارج کرتا ہے۔ لونگ کا استعمال سانس کی بدبو دور کرنی ہو یا کھانسی میں آرام چاہیے تو 1 لونگ منہ میں رکھ کر چبائیں۔ لونگ گرم تاثیر رکھتی ہے اور گلے کی صفائی کرتی ہے۔ ادرک اور تلسی کا قہوہ، اگر زکام شدید ہو تو ادرک کے چند ٹکڑے، 12 سے 10 تلسی کے پتے اور 1 چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پی لیں۔ دن میں 2 بار پینے سے نزلہ زکام میں فائدہ ہوتا ہے اور قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ چہرے کی خوبصورتی اور جلد کی دیکھ بھال، آلو کا رس جھریوں کا قدرتی علاج ہے۔ چہرے کی جھریاں اور بڑھاپے کا آثار کم کرنے کے لیے کچے آلو کا رس نکال کر روئی کی مدد سے چہرے پر لگائیں اور 15 منٹ تک لگا رہنے دیں، پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ہفتے میں 3 بار استعمال کرنے سے جلد میں کھنچاؤ آتا ہے اور جھریاں بتدریج کم ہوتی ہیں۔ دہی اور بیسن کا پیک، چہرے رونق ہو یا تھکا ہوا ہو، نظر آتا ہو تو تازہ دہی میں بیسن ملا کر پیسٹ بنائیں اور چہرے پر 10 منٹ لگا کر خشک ہونے دیں، پھر ہلکے ہاتھوں سے رگڑ کر دھو لیں۔ اس سے چہرے کی مردہ جلد صاف ہوتی ہے اور نکھار آتا ہے۔ لیموں اور شہد کا ٹوٹکا، چہرے پر دانے ہوں یا داغ دھبے ہوں تو 1 چمچ لیموں کے رس میں ½ چمچ شہد ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں، 10 منٹ بعد دھو لیں۔ چند دن کے استعمال سے فرق نظر آئے گا۔ یاد رہے کہ دھوپ میں جانے سے پہلے یہ نسخہ استعمال نہ کریں۔ کھجور کا روزانہ استعمال چہرے کی رنگت نکھارنی ہو اور قدرتی چمک لانی ہو تو روزانہ صبح نہار منہ 1 کھجور کھائیں۔ کھجور میں موجود آئرن اور وٹامنز خون صاف کرتے ہیں، جس کا اثر چہرے پر نظر آتا ہے۔ چاول کے پانی سے نکھار، چہرے کو نکھارنا ہو تو چاول دھونے کا پانی پھینکے نہیں، اسے کسی برتن میں جمع کریں اور رات کو سونے سے پہلے اس پانی سے چہرہ دھو لیں۔ صبح تازہ پانی سے منہ دھوئیں، اس سے جلد
ملائم اور چہرے پر نکھار آتی ہے۔ چہرے کے داغ دھبے ختم کرنے کا نسخہ۔ چہرے کے داغ دھبے ختم کرنے ہوں تو چنے کے آٹے میں تھوڑا سا ہلدی اور دودھ کا پیسٹ بنائیں۔ ہفتے میں 2 بار لگانے سے داغ دھبے کم ہوتے ہیں۔ روغن زیتون کی گرم مالش۔ بال بہت زیادہ گرتے ہوں تو روغن زیتون کا تیل کو ہلکا گرم کر کے رات کو سونے سے پہلے سر کی جلد پر اچھی طرح مساج کریں۔ صبح شیمپو کر لیں۔ ہفتے میں 2 بار ایسا کرنے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور گرنا کم ہوتا ہے۔ ناریل تیل اور لیموں کا مرکب۔ بالوں میں خشکی ہو اور بال بے جان نظر آتے ہوں تو 2 چمچ ناریل کے تیل میں آدھا چمچ تازہ لیموں کا رس ملا کر گرم کریں اور سر کی جلد پر لگائیں۔ 1 گھنٹے بعد شیمپو کر لیں۔ 2 ہفتے میں واضح فرق نظر آئے گا۔ میتھی دانے کا پانی بالوں کی مضبوطی اور چمک کے لیے رات کو میتھی دانہ پانی میں بھگو دیں اور صبح پیس کر سر پر لگائیں۔ گھنٹہ بھر بعد دھو لیں۔ اس سے بال نرم اور چمکدار ہوتے ہیں۔ آم کے چھلکوں کا نسخہ۔ بال تیزی سے سفید ہو رہے ہوں تو آم کے چھلکوں کو خشک کر کے پیس لیں اور اس پاؤڈر میں مکھن ملا کر بالوں میں لگائیں۔ اس سے بال سیاہ ہوتے ہیں۔ دہی اور انڈے کا ہیئر ماسک۔ بال گرنے سے روکنے ہوں تو 1 انڈا پھینٹ کر اس میں 2 چمچ دہی ملا کر بالوں میں لگائیں۔ آدھے گھنٹے بعد شیمپو کر لیں۔ اس سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ زیرہ پانی بدہضمی کا راز۔ کھانا کھانے کے بعد گیس بنتی ہو یا بدہضمی ہوتی ہو تو 1 چمچ زیرہ کو 2 گلاس پانی میں ابالیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو چھان کر نیم گرم پی لیں۔ فوری آرام ملتا ہے۔ سونف اور الائچی کا کاڑھا۔ پیٹ میں درد ہو یا تیزابیت، جلن محسوس ہو تو 1 چمچ سونف اور 2 الائچی کو پانی میں ابال کر پی لیں۔ یہ نسخہ معدے کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ لیموں کا پانی صبح کا معمول۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں آدھا لیموں نچوڑ کر پینے سے نظام ہاضمہ درست رہتا ہے، قبض دور رہتی ہے اور جسم میں تازگی رہتی ہے۔ شہد اور گرم پانی۔ کمزوری محسوس ہو یا جسم سست لگے تو خالی پیٹ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ ملا کر پی لیں۔